خدا پرستی کا نمونہ۔ ہر عمر کے مردوں اور عورتوں تک خدا پرستی کے پیغام کو پہنچانے کے قابل ہونے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں مستقل طور پر مسیح جیسی خوبیوں کی مثال دینی ہے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ پولس رسول اس اصول کے پابند تھے، جینے کا اصول جو ہم سکھاتے ہیں، اور آپ کو یاد ہے اس نے کرنتھیوں کو لکھا اور کہا، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو والدین کے طور پر یہ کہہ سکیں۔ ہو سکتا ہے ہم یہ ویسے نہ کہہ رہے ہوں جیسا کہ اس نے براہ راست روح القدس سے کہا تھا۔ اپنی زندگی میں ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی رہنما کے طور پر ان لوگوں سے یہ کہہ سکے جن کے درمیان ہم خدمت کر رہے ہیں، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ تو پولس تیموتھیوس سے در حقیقت یہ کہہ رہا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ جو تعلیم دے رہا ہے اس کا اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرے۔ پولس رسول نے اسے جو سکھانے کی تعلیم دی تھی، اور اس لیے پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب 11 اور 12 آیت میں ہم یہ قوت بخش آیات پڑھتے ہیں جنہیں میں نے خدا پرستی کا نمونہ کہا ہے۔ ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، ان چیزوں کا حکم دیں اور سکھائیں۔ یہ سب چیزیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں نے لکھا ہے۔ لیکن تیموتھیوس، حوصلہ افزائی کی بات یہ ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چار چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں تیموتھیوس اس وقت تقریباً 40 برس کا تھا، اور پھر بھی اس ثقافت میں وہ جوان سمجھا جاتا تھا، اور لفظ جوان کے اطلاق کے لحاظ سے وسیع پیمانے ہیں۔ لیکن پولس رسول نے اس کے بارے میں ایک نوجوان کے طور پر سوچا، ایک نوجوان، اور اس نے کہا، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، لیکن آپ ان آدمیوں کے لیے ایک مثال بنے جو جھوٹے عقیدے کے ساتھ کلیسیا میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک مثال بنے جو غصے میں ہیں اور جن کی زندگی میں ہر طرح کے مسائل ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ حکومتی نظام سے کیا تعلق ہے۔ جن خواتین سے آپ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لباس، ان کی شائستگی کے لحاظ سے اس سے آپ کی حوصلہ شکنی نہ ہونے دیں۔ تیموتھیوس، ایک مثال بنو، ایک مثال بنو، اور آپ اس مثال کی عکاسی ایسے کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا اپنی گفتگو، اپنے طرز عمل، اپنی محبت، اپنے ایمان اور اپنی پاکیزگی سے کرتے ہیں، جو بہت بہت اہم ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم بیان ہے جو ایک نوجوان سنگل آدمی کو لکھا گیا ہے، جس کو ان زبردست ذمہ داریوں کے ساتھ چیلنج کیا گیا تھا۔ پولس رسول کہتا ہے، تیموتھیوس، میں جانتا ہوں تم حوصلہ شکن ہو جاتے ہو، لیکن ایمان میں قائم رہو، ایمان میں نمونہ بنے۔ جب تک میں نہ آؤں، پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہے۔ تیموتھیوس ان لوگوں کو کیسے تعلیم دے گا؟ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکے گا اپنی بائبل پڑھیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا اپنی بائبل کھولیں اور وہ خط پڑھیں جو پولس رسول نے مجھے لکھا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے رومیوں کو کیا لکھا تھا۔ وہ جو سکھانے کے قابل ہو گیا، وہ بنیادی طور پر وہی ہے جو پولس رسول نے اسے سکھایا تھا۔ وہ باتیں جو اس نے کہیں، جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں، دوسروں کو سکھاؤ جو دوسروں کو بھی سکھا سکیں۔ اور اس کے نتیجے میں یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس طرح اس نے کہا، وہ خط پڑھو جو میں نے چند سال پہلے افسیوں کو لکھا تھا، وہ خط انہیں پڑھاؤ، ان کو اس کی وضاحت کرو، انہیں صحیفوں کی طرف واپس لاؤ۔ لیکن اس نے کہا، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے۔ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے خاص طور پر ایک تحفہ، تو وہ کہتا ہے، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے۔ دیکھیں، خدا کا اس نئے عہد نامہ کے دور میں ان لوگوں کے لیے ایک خاص منصوبہ تھا، خاص طور پر جب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے اپنی بائبل لو، کیونکہ ان کے پاس کوئی بائبل نہیں تھی۔ ان کے پاس صرف ایک ہی چیز، یہ خطوط تھے جو اب ہمارے نئے عہد نامے میں موجود چیزوں کو کھولنے لگے تھے۔ اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ اور بعد میں دوسرے تیموتھیوس میں ہم جانتے ہیں کہ شاید یہ نعمت پولس کے ہاتھوں بطور رسول دی گئی تھی، کیونکہ جب اس نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ بزرگوں کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ نعمت کیا تھی، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب وہ خوف زدہ تھا تو اس کے لیے اسے نظر انداز کرنا آسان تھا، اور جب وہ مشکل میں تھا اور جب اسے پریشانی کا سامنا تھا، وہ مسلسل نصیحتوں کے ساتھ وفادار رہنے کا کہتا ہے۔ ان میں مشغول رہ، زبردست، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور وہ آگے یہ کہتا ہے، ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ لوگ تمہیں خدا پرستی میں تربیت پاتا دیکھ رہے ہیں۔ تیموتھیوس، ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ مجھے الفاظ بہت پسند ہیں۔ مشق،
پرعزم قریبی توجہ، میرا مطلب ہے یہ تربیت ہے۔ پالوس نے اس کے بارے میں بات کی ہے، خدا پرستی میں اپنے آپ کو تربیت دیں۔ پھر کہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں میں قائم رہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ اور پالوس یہ بالکل نہیں کہہ رہا ان چیزوں کو کرنے سے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے جا رہے ہیں۔ یہ پالوس کی ہر سکھائی ہوئی بات کے خلاف ہوگا۔ ہم ایمان کے ذریعے فضل سے نجات پاتے ہیں، اعمال کے ذریعے نہیں۔ ہے وفادار رہو، اور یہ ایک زبردست چیلنج ہے۔ اور پھر مجھے یہ اگلا بیان بہت پسند ہے، کیونکہ اب وہ ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے جن کی وہ خدمت کر رہا ہے اور ہر عمر سے تعلق کیسے رکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر۔ کیا آپ اس مزاحمت کا تصور کر سکتے ہیں جو اسے کچھ بزرگوں کی طرف سے ملی جو خود خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کر رہے تھے؟ کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، بلکہ باپ جان کر نصیحت کر۔ زبردست! دوسرے الفاظ میں اپنی محبت اور اپنے فضل اور اپنے وقار سے انہیں تبدیل کر دو۔ اور جوانوں کو بھائی جان کر اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر۔ بہت سی خواتین جن سے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس سے بڑی تھیں، لیکن انہوں نے کہا ان سے ایک ماں کی طرح برتاؤ کرو، جیسا کہ تم ایک ماں سے برتاؤ کرو گے۔ اپنی محبت اور اپنے فضل اور اپنے وقار سے انہیں تبدیل کر دو۔ اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر۔ تیموتیس، تمہیں یہاں دھیان رکھنا ہوگا، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر۔ اور یہ ایک زبردست چیلنج تھا جس کا اس نے سامنا کیا۔ اور ویسے جب ہم تیتس کے پاس پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پالوس نے اس کی وضاحت کی ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا تیموتیس تم ایک نوجوان ہو جو ان عورتوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو، اور یہاں آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عمر رسیدہ کی نصیحت کر۔ اور وہ خدا پرست ہونے کی فہرست دیتا ہے تاکہ نوجوان عورتوں کو دیندار بننے کی تربیت دے سکیں۔ دوسرے لفظوں میں خواتین کے ساتھ ایک نوجوان کی حیثیت سے اس کام کرنے کی ذمہ داری نہ لے، کیونکہ آپ خود کو ایک مسئلے کے لیے تربیت دینے جا رہے ہیں۔ تو ان جوان عورتوں کے ساتھ انہیں بہنوں کی طرح سکھائیں جیسے وہ تمہاری بہنیں ہوں، حیاتیاتی طور پر پوری پاکیزگی کے ساتھ۔ تو پالوس تیموتیس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ اور ایک بار پھر اس چیلنج کا تصور کریں جس کا سامنا اسے ایک نوجوان کے طور پر ان تمام عمر کے مرد اور عورت دونوں سے تعلق رکھنے کی کوشش میں کرنا پڑا، لیکن اس نے یہ خدا کی مدد سے کیا۔ تو غور و خوض کا سوال یہ ہے عزیزو، یہاں 4 باب اور 12 آیت میں بیان کی گئی مخصوص خوبیاں ہمیں پالوس کی تیموتیس کو پہلے کی نصیحت کو سمجھنے میں کس طرح مدد کرتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو خدا پرستی میں تربیت دینا۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر اپنے آپ کو خدا پرستی میں تربیت دینے کا یہی مطلب ہے۔ اور میں 11 اور 12 آیت کو دہرانا چاہوں گا۔ اس نے کہا ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، لیکن اگر آپ خود کو خدا پرستی میں تربیت کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں یہ قابلیت اپنانی ہوگی۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ وہ مجھے صرف ایک ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، جو اب بڑا ہے اور اس کے اپنے 5 بچے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے جب وہ تقریباً 14 سال کا تھا وہ سویڈن کے مشن کے دورے پر گیا تھا۔ وہ زیادہ تر گرمیوں میں چلا جاتا تھا، اور میں نے کہا کینٹن، میں ان خصوصیات کی بنیاد پر آپ کو خطوط کا ایک سلسلہ لکھنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا خط تھا کسی کو بھی اپنی جوانی کی وجہ سے خود کو حقیر نہ جاننے دو۔ میرا دوسرا خط تھا نمونہ بنو، نمونہ بنو، اگرچہ تم جوان ہو ایک نمونہ بن۔ میرا تیسرا خط تھا اپنی تقریر میں ایک نمونہ بنو، آپ کیسے بات کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں۔ اب میں ان سب کی تفصیل میں نہیں گیا، لیکن بعد میں وہ ایک اور مشن کے سفر پر چلا گیا جب وہ بڑا تھا، اور میں نے خطوط مکمل کر لیے، ان کا جائزہ لیا اور ان پر نظر ثانی کی۔ اور پھر وہ کالج میں تھا اور وہ ایک کیمپ میں کونسلر تھا۔ میں نے وہ خطوط نکالے، ان پر نظر ثانی کی۔ اب ایک کالج کے طالب علم کے طور پر اس کے لیے ایک چیلنج کے ساتھ، اور پھر وہ ایک ٹیم میں شامل ہونے کے لیے کولوراڈو چلا گیا، اور وہ خاص طور پر سکی پر سردیوں کے دوران وہاں تھا۔ اور ایک بار پھر میں نے یہ خطوط لیے، ان پر نظر ثانی کی اور انہیں بھیج دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس نے اتنا مثبت جواب کیسے دیا، کیونکہ اس سکی ماحول میں وہ لکھتا اور کہتا والد صاحب آپ ان سکیئرز اور ریسرز کی زبان پر یقین نہیں کر سکتے، عورتیں بدترین ہیں، یہ نوجوان خواتین جو ریسنگ کر رہی ہیں ان کی زبان۔ اس نے کہا ایک دفعہ میں سکی لفٹ پر جا رہا تھا کہ میرے پاس بیٹھے ایک آدمی نے کہا آپ یہ برے الفاظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
مجھے اس پر بہت فخر تھا۔ مجھے یاد ہے جب وہ کسی اور جگہ اسکی اسکول میں تربیت حاصل کر رہا تھا اور اس نے لکھا اور اس نے کہا، پاپا آپ یہاں ان شادی شدہ مردوں پر یقین نہیں کریں گے جو اپنی بیویوں سے دور ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ صرف ایک نوجوان لڑکا ہے جو ان شادی شدہ مردوں کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے، اور اس لیے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ گرچہ وہ 40 سال کا نہیں تھا، یہ تصورات ہم میں سے کسی ایک پر ایک نوجوان کے طور پر لاگو ہوتے ہیں، جوان مرد اور جوان عورتیں دونوں۔ اور یہ واقعی ایک اہم تجربہ تھا جسے ہم اب بھی اپنے تعلقات میں جھلکتے ہیں، اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق تو اصول یہ ہے، میں اسے دہراتا ہوں، ہر عمر کے مردوں اور عورتوں تک خدا پرستی کے پیغام کو پہنچانے کے قابل ہونے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں مستقل طور پر مسیح جیسی خوبیوں کی مثال دینی ہے۔